بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں، ڈاکٹر اسد اللہ خان صاحب ایک مرتبہ پھر ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم ان سے اپنے ہارٹ کے مسئلے پہ جو آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ہی بیماری، تو یہ وہ بیماری ہے جو دنیا میں مختلف انداز سے اور مختلف طریقوں سے اور مختلف بیماریوں کے ساتھ بیماری مل کر کے اس کو آپ ہارٹ کی بیماری آپ کو بنا دیتے ہیں، ہارٹ کا مریض بنا دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب آج ہم آئس کے بارے میں آئی جو ہے وہ جو ہمارے یہاں کرسٹل آئس جی کرسٹل آئس کے بارے میں جو ایک رپورٹ ابھی چھپی ہے کہ پاکستان میں تقریباً 2.70 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کرسٹل آئس کے یہ وجہ سے بیماری کا شکار ہیں اور نشہ کر رہے ہیں، اور ان کے اب کیا اثرات پڑیں گے دلوں پہ، یا دل پر ان کے کوئی اثرات پڑتے ہیں، یا دل کی بیماری سے وہ بہت قریب ہوتے ہیں. شکریہ قاضی صاحب، آپ نے بہت ہی انتہائی اہم ٹاپک کو اس دفعہ چنا ہے، اور میں بھی خود ڈان کی پچھلے ہفتے کی نیوز دیکھ کے، اور میرے لیے بھی ایک شاکنگ نیوز تھی کہ پاکستان میں 27 ملین افراد جو ہیں وہ اس کرسٹل آئس کے عادی ہیں یا استعمال کر رہے ہیں. اس کی اتنی زیادہ تفصیل نہیں ہے کیونکہ وہ فیصل آباد کے کسی پولیس افسر نے اس رپورٹ کو ڈان میں پبلش کیا ہے. اب یہ پورے پاکستان کی رپورٹ ہے یا پنجاب کی رپورٹ ہے یا کون سے علاقوں میں کون سے پروونس میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اس کی کوئی زیادہ تفصیل تو نہیں ہے، لیکن ایک غور فکر بات ضرور ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ وبا جو ہے اب آ چکی ہے. ہسٹوریکلی یہ جو کرسٹل آئس جس کو کہتے ہیں، یہ مختلف ملکوں میں مختلف ناموں سے مشہور ہے. مطلب یہ ایک عالمی بیماری بھی ہے. جی ہاں، یہ ایک ایسے کہیں کہ پینڈیمک ہے، مطلب عالمی وبا ہے. عالمی وبا جی ہاں، اور اٹس اے پینڈیمک ایپیڈیمک ہے ایک قسم کی. صحیح ہے. اس کی جو ہسٹری ہے وہ شروعات ہوتی ہے 1960 سے. صحیح، 1960 1960 میں بیسیکلی یہ دوا کچھ مریضوں کے لیے استعمال ہوتی تھی. اچھا، جو آئس کرسٹل آئس ہے. ہاں، اس میں جو دوا ہے اس کے اندر جو میڈیسن ہے اس کو ہم ایمفیٹامن یا میتھائل ایمفیٹامن یا فینیلتھنین کہتے ہیں. صحیح، یہ ان کی کمبینیشن ہے. اور تو یہ جو میتھائل ایمفیٹامن ہے اور ایمفیٹامن ہے، یہ 1960 کے دوران میں کچھ دماغی امراض کے لیے اس کو ہم استعمال کرتے تھے، اور نیکرولیپسی کے نام سے کچھ بیماریاں یا ایک ہائپر ایکٹیویٹی سنڈروم کے نام سے ہوتی تھی، تو بچوں میں وہ استعمال ہوتی تھی. لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یہ چیز نوٹ کی کہ اس دوا کے جو اثرات ہیں وہ ایڈکٹیو ہیں، اس سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں عادی ہو جاتے ہیں ان کے. تو اس کی وجہ سے 1980 میں پھر اس دوا کو پوری دنیا میں بین قرار دے دیا گیا. اچھا، 1980 میں. صحیح. تو 1980 میں اس دوا پر بین لگا دیا کہ اس دوا کے جو اثرات ہیں وہ کافی مہلک ہیں، تو لہٰذا یہ انسانوں میں استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، اور اس دوا کو کسی بھی فارم میں اور استعمال نہیں کیا جائے. ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 42 سال تو اس پہ 41 سال اس پہ 42 سال پابندی پہ لگے ہوا، لیکن اس کے باوجود ان پر یہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. بڑھنے کی ہسٹری اس کی یہ ہے کہ جب سے یہ عرب ورلڈ میں وار آئی، جی جنگ کی صورتحال میں، تو شروعات میں جو پرانی رپورٹس پبلش ہوئی ہیں امریکن نیوز پیپرز میں، ایک تو یہ کہ کسی زمانے میں ورلڈ وار 2 میں بھی یہ فوجیوں میں استعمال کرتے تھے تاکہ فوجی جو ہیں زیادہ جاگ سکیں اور
اس میں قوت زیادہ توانائی آئے، توانائی قوت آئے، اور وہ جنگ میں زیادہ عرصے تک جو ہے مقابلہ کر سکیں۔ اس کے ہسٹری کے بیک گراؤنڈ میں پھر جب یہ عرب ورلڈ شروع ہوئی، خاص کر کے یہ سیریا میں جب شروع ہوئی، تو وہاں پر جو اسلامک مجاہدین تھے ISIS والے، اچھا تو ان میں دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو ہیں یہ میڈیسن جو ہے ایمفیٹامین، کیونکہ وہاں یا عرب ورلڈ میں یہ کیپٹاگون کے نام سے مشہور ہے، اور وہاں یہ ٹیبلٹ کے فارم میں استعمال ہوتی ہے، صحیح اور یہ کیپٹاگون جو ہے وہ وہاں پر جو جہادی لوگ تھے وہ اس کو استعمال کر کے تاکہ زیادہ عرصے تک اس میں توانائی رہے اور زیادہ عرصے تک جاگ کے وہ جنگ میں مقابلہ جنگ کر کر سکے۔ سکے، مقابلہ کر سکے۔ اور اس کے بعد پھر آہستہ 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 اس دوا کا استعمال جو ہے وہ مختلف ممالک میں، پھر اس نے اس طرح سے ٹرن کھایا کہ جب وہاں غربت اور افلاس پھیلنے لگا، تو اس غربت اور افلاس کی وجہ سے وہاں پر کچھ فیکٹریز کھل گئیں، اچھا اور ان فیکٹریز نے ایک اپنی اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے، جبکہ وہاں میں نے کافی اپنے سیرین دوستوں سے پوچھا کہ وہاں پر یہ کیپٹاگون ٹائپ کی میڈیسن استعمال ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، استعمال نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر بناتے ہیں، وہاں بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، اور ان فیکٹری میں بنتی ہے، اور وہاں سے پھر امیر ملکوں میں جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ امیر ملکوں میں مطلب چوری چھپے سے اسمگلنگ ہوتی ہے، قسم کی، ایکسپورٹ تو نہیں کہیں گے، اسمگلنگ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت پاکستان تو اتنا امیر ملک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ آپ نے جو تعداد بتائی ہے، جو میں نے بھی پڑھا، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں بڑی تیزی، یا پھر یہ امیری بڑے لوگوں میں ہی زیادہ ہے؟ یہاں مجھے اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ پاکستان میں کس طرح سے، لیکن سعودی عرب میں کام کرنے کے دوران میں نے وہاں پر جو ہارٹ فیلئر کلینک اور پروگرام کے پیشنٹس ہوتے تھے، تو وہاں پر میں نے پہلی دفعہ یہ نوٹ کیا کہ بہت سارے نوجوانوں میں جن میں یہ ہارٹ فیلئر، ہارٹ اٹیک اور دل کا گوشت کمزور ہو جاتا ہے، جی جی تو وہاں پر پہلی دفعہ میں نے ڈسکور کیا کہ یہ دوا جو ہے، اور اس دوا کے ایفیکٹ کی وجہ سے، تو وہاں بہت ساری چیزیں، نئی نئی چیزیں لوگوں سے، معلوم وہاں ہو سکتا کوئی 56 to 60 مریض جو ہے اس قسم کے میں نے پہلی دفعہ ہارٹ فیلئر کے رجسٹری میں دیکھے، اور وہاں سے پتہ چلا کہ اس کے جو استعمال ہیں، اس کے جو یوزز ہیں، وہ مختلف طور طریقوں سے اور مختلف لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی سرپرائزنگ چیز یہ تھی کہ حج کے دوران یا عمرے کے سیزن کے دوران جو ڈرائیورس ہیں، وہ ڈرائیورس جو ہیں وہ لانگ روٹ پر ڈیوٹی کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ جاگنے کے لیے اس میڈیسن کا استعمال کافی کامنلی ہوتا تھا، کرتے رہتے، تاکہ وہ زیادہ دیر تک جاگ سکیں، اور بار زیادہ بار جو پیسے ہے کما وہ سکیں، پیسے کمانے کے لیے۔ کما سکیں۔ تو یہ ایک ٹرینڈ تھا، لیکن ان سے جب پوچھا کہ آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ دوا جو ہے یہ اس کے دل پر اثرات ہیں، قلب پر اثرات ہیں، فی مشکلہ قلب یعنی کہ، تو انہوں نے کہا لا ما فی معلوم، یعنی کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ دوا ہمارے قلب کو کمزور کرتی ہے، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم کبھی بھی یہ دوا کو، ہم تو صرف اس مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے تاکہ یہ دوا کھا کے اور ہم زیادہ روزگار کر سکیں۔ تو مختلف لوگوں کے مختلف جو ہے وہ ورژنس تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ سیکشول ایکٹیویٹی کو بھی کافی پروموٹ کرتی ہے، جی اور جی، اس حوالے سے کچھ لوگ کہتے نوجوانوں تھے میں بھی کہ استعمال۔ وائگرا سے بھی یہ زیادہ پاورفل، اور اس میں الدو لانگ رن میں پھر وہ کمزوری کر دیتی ہے، ریکٹائل ڈسفنکشن بھی کرتی ہے۔ تو اس طرح سے امیر ملکوں کا یہ ہے کہ امریکہ سے پہلے، امریکہ میں اس وقت بھی امریکہ میں جو ہے کوئی 50 ملین کے لوگ اچھا، جو ہے وہ اس مرض یعنی اس یہ دوا نشہ کے کر رہے عادی ہیں، ہیں، اس دوا کے عادی ہیں۔ دوا کے نشے آور تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن صحیح، سب سے زیادہ تو کینیبس جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ دوسرے نمبر پر آتی ہے، صحیح، اور یہ کوکین اور تقریباً جو ہے اس کے زمرے میں آتی ہے، کیونکہ یہ
تو آپ کی بات تھی کہ یہ امیروں سے غریبوں میں کیسے پہنچی جی یہی کیونکہ کافی یہ مہنگی تھی تو مہنگی اس لیے ہی اس کا رخ جو ہے وہ امیر ملکوں کی طرف، عرب ملکوں کی طرف، اور عرب ملکوں میں اس کو ایک ویری نچی ڈرگ کہتے ہیں کہ یہ کافی پاپولر اور کافی اہم میڈیسن جو ہے وہ، اور اس کو مختلف فنکشنز میں ایون جو بڑی بڑی فلمیں بنانے میں رات کو جاگنا پڑتا ہے، شوٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور ان لوگوں میں بھی یا اس کا اداکاروں میں استعمال جو ہے اداکاراؤں وہ میں بھی جی دیکھا گیا ہے، اس کا استعمال جی کافی. تو یہ بہت بڑا ٹاپک اور بہت بڑی ہے. ہمارے یہاں پر جو پہنچی ہے وہ کہاں سے پہنچی ہے اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے ابھی تک پاکستان میں کوئی، مجھے آئے ہوئے 6-8 مہینے ہوئے ہیں تو میں نے کوئی یہاں پر ایسا پیشنٹ نہیں دیکھا ہے، لیکن ان کے اثرات جو ہیں وہ دل کے اوپر جو ہیں وہ کافی گہرے ہیں، وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ اب اس کی کیونکہ جو غریب ملک ہیں جیسے لاؤ ہے اور برما ہے، برما کے بارڈر میں لاؤ جو ہے اس کا سب سے بڑا ایک مرکز ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ اب اس کو کیونکہ سب لوگوں نے پھر فائنینشیل ایک قسم کی جو اکانومی جہاں کولیپس ہوئی ہے تو پھر لوگوں نے ایک کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ اس کو تو انہوں نے پھر اس کو اس طرح سے کہ اس کو کس طرح سے سستا کیا جائے تاکہ ایک نیا مارکیٹ ڈھونڈا جائے، کیونکہ عرب کنٹریز میں تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے. اگر کوئی آدمی اس کی اسمگلنگ سے پکڑا جائے تو اس کی سزائے موت ہے. الدو جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے اتنی سزائیں وہ نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں شاید ابھی تک قانون سازی اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر. الدو ہمارے ملک میں بھی بین ہے اور سزائیں ہیں اس کی، لیکن اس سزا کا دار و مدار ڈپینڈ کرتا ہے کہ پکڑنے والا کون ہے اور کہاں پر پکڑا گیا. تو بہت سارے لوگ اس سزا سے بچ کے پھر یہ کاروبار میں جو ہے وہ تو غریب ملکوں میں اس طرح سے آئی ہے کہ اس کی پرائس کو سستا کیا ہے اور آسانی سے وہاں پر پہنچا دیا ہے. بارڈرز کھلے ہیں، اوپن ہیں مختلف جگہوں سے، تو دوا جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے ہمارے ملک میں پہنچ کے اور ایک ایسی عام ہو گئی ہے کہ، لیکن ابھی بھی ہمارے ہاں یہ دوا جو ابھی تک آبزرویشنس ہیں کہ ابھی بھی یہ دوا زیادہ تر نوجوانوں، تعلیم یافتہ اور امیر لوگوں تک محدود ہے. دونوں جو ہیں وہ میل اینڈ فیمیل دونوں میں جو ہے یہ استعمال ہو رہی ہے، فیمیلس میں بہت کم ہے. اور ابھی تو یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کالج اور یونیورسٹی کے طالبات جو ہیں، کیونکہ طالبات کو یہ جھانسا دیا جاتا ہے کہ اگر یہ دوا آپ استعمال کریں گے تو امتحان کے دنوں میں زیادہ دیر تک آپ جاگ کے اور امتحان کو اچھی طرح سے آپ پاس کر سکتے ہیں. اور یہ وہ لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دوا کے استعمال کرنے کے بعد وہ پھر اس دوا کے عادی ہو جائیں گے یا ان کے ہارٹ پر کیا اثرات پڑیں گے. تو اس وجہ سے یہ دوا کافی اہم ہے. ڈاکٹر صاحب اس موضوع پہ تو ظاہر ہے ہم دوسرا سیشن دوبارہ کریں گے، اور اس وقت جو آپ نے پاکستان کے بارے میں خاص طور پہ اس کے بعد جو ہے ہم اس کو سامنے رکھیں گے، پاکستان میں اس کے مزید کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس سے جو ہے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں اور اس کا علاج کس طرح ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سومرو صاحب کو اور قاضی جاوید کو اس صحت کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.